دیکھتے ہیں یہ جو انڈیا کی میسو اکنامک سپورٹ جو ہے جو ٹرکی کو ہے، اور کہا جی بس انڈیا میں یہی باتیں کی جا رہی ہیں کہ جی جہاز پہ جہاز جا رہے ہیں. سو آپ کو لگتا ہے کہ پرائم منسٹر مودی جو ہے ہی ول بی ایبل انف ٹو ون بیک طیب اردگان؟ دیکھیں جی، اگر ہم اس اینگل سے انڈیا کو دیکھیں گے نا تو اس میں پھر یہ ہوگا کہ ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ اٹ وڈ ناٹ بی اے فیئر وے آف لوکنگ ایٹ تھنگس، لیکن اس سے یہ ہوگا کہ انڈیا جو بھی اچھا کام کرے گا اس کو پھر ہم اسی طریقے سے جو ہے نا وہ دیکھیں گے کہ جی یہ انہوں نے اس لیے کر لیا کہ اس میں یہ ہے. اب یہ جو ہیومینیٹیرین ایشو چل رہا ہے ترکی کے حوالے سے، اس میں جتنے ملک بھی کسی نہ کسی طریقے سے جن کی کوئی ایفیلیشن بنتی ہے کسی طریقے سے بھی، وہ ظاہر ہے کہ ان کی اپنی بساط کے مطابق ہیلپ کر رہے ہیں، اور اس میں کوئی ملک بھی پیچھے نہیں ہے. پاکستان نے بھی اپنی بساط کے مطابق ہی ہیلپ کی ہے، اور بلکہ وہاں پہ جو کالز دی جا رہی ہیں پاکستان میں کلیرکس کو، اور جو آج شہباز شریف نے دی ہے کہ آپ آئیں اور ہمیں کوئی راستہ بتائیں اور یہ ساری چیزیں، یعنی اپنی بساط اور اوقات کے مطابق. اب یہ کلیرک جو ہے اس کال کا کیا جواب دیں گے یہ بھی آپ کے سامنے ہے، لیکن پاکستان ٹرائی تو کر رہا ہے. کوئی بھی ملک ایسا نہیں ہے جو کہ ترکی کے ساتھ کوئی تعلق رکھتا ہو یا رکھنا چاہتا ہو. تو اسی طرح انڈیا ہے. بنیادی طور پہ میں نہیں سمجھتا کہ اگر انڈیا کی ہیومینیٹیرین ایک موو ہے، وہ ایک ہیومینیٹیرین یا ہیومنسٹ بیسس پہ وہ کسی کی ہیلپ کر رہا ہے، تو ہم اس کو ایک دم جا کے مسئلہ کشمیر سے بھی جوڑ دیں اور طیب اردگان کو بھی ون کرنے سے جوڑ دیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے نا اینگل، یہ پہلے ہی پاکستان کو لے ڈوبا ہے اور مزید لے ڈوبے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگین آپ جو ہے نا اس محاذ پہ بھی جو ہے وہ انڈیا اور پاکستان کو کمپیئر کر رہے ہیں. اگر دوسرے محاذوں پہ چلو کچھ بھی کمپیریزن بنتا ہے، جو ماضی میں ہمیشہ اس کے خلاف بات کرتا رہا ہوں کہ بھائی نہ کمپیئر کرو، لیکن اب کم کرتے بھی ہیں تو بنتا ہے. مثلا لڑائی کی بات کرتے ہیں تو چلیں ان کے پاس 10 لاکھ فوج ہو گئی، آپ کے پاس 5 لاکھ ہو گئی، لیکن فوج تو ہے نا. یا ان کے پاس 200 ٹینک ہو گئے، آپ کے پاس 100 ہو گئے، لیکن ٹینک تو ہے نا. تو وہ پھر آپ لڑائی کی بات کرتے ہیں تو اس میں بھی ایک ڈسپیرٹی کلیئر ہونے کے باوجود پھر بھی کوئی بات بنتی ہے. لیکن ایک زلزلہ کا شکار ملک، اس میں اگر آپ ہیومینیٹیرین بیسس پہ ہیلپ جو ہے اس کو پھر اس اینگل سے دیکھیں کہ وہ جی ہمیں پولیٹیکلی کوئی ڈیمیج کرنے کے لیے یا اپنے مائلیج گین کرنے کے لیے یا ترکی کی لیڈرشپ کو ون کرنے کے لیے یا مسئلہ کشمیر پر ان کی جو ایک سٹینڈ تھا اس کو کسی طریقے سے ماڈیفائی کرنے کے لیے یہ کر رہے ہیں، تو یہ غلط ہے. اس کا مطلب پھر یہ ہے کہ انڈیا نے پوری اس گلوب پہ کبھی کسی ملک کی اس ہیومینیٹیرین بیسس پہ حمایت نہیں کی ہے جن کے ساتھ اس کے اس طرح کے مسئلے نہیں جڑے ہوئے تھے. دوسرا یہ ہے کہ کیا انڈیا جو ہے وہ انٹرنیشنلی جو مسلم کنٹریز کے ساتھ اور مسلم کمیونٹی کے ساتھ اور مسلم امہ کا لفظ جو آپ عربک کا یوز کر رہے ہیں اس کے ساتھ انڈیا کی جو جڑت کی سٹرگل ہے، میرے خیال میں ڈاکٹر صاحب آپ کو یاد ہوگا کہ آپ کے پروگرام میں غالباً میں نے یہ کہا تھا کہ یہ جب آپ نے OIC بنائی تھی آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز، تو اس کوآپریشن، تو یہ جو ہے اس میں انڈیا نے درخواست دی ہوئی تھی کہ ہمیں اس کا ممبر بنایا جائے، اور اس پہ بہت بڑی لابنگ ہوئی، اور اس وقت پاکستان نے کہا بائی کاٹ کی دھمکی دی کہ اگر آپ جو ہے وہ ہمیں شامل نہیں کرتے، ان کو شامل کرتے ہیں تو ہم نہیں ہیں. اب اس میں بات کیا تھی، اس میں کیوں انڈیا کو نکالا گیا؟ اس میں آپ کو بتا دوں کہ جو کرائیٹیریا تھا وہ یہ نہیں تھا کہ جن ملکوں کے سربراہ مسلمان ہیں تو وہ OIC کا ممبر ہوگا. اس کا کرائیٹیریا یہ تھا کہ جن ملکوں میں مسلم ہیں اس میں آنا، اور جو امریکہ کی کنٹریز بھی اس میں اپلیکینٹ تھی. اس لیے انڈیا بھی تھی کہ چونکہ انڈیا از ون آف دا لارجسٹ مسلم پاپولیشن، تو اس کا تو رائٹ ویسے بھی بنتا تھا. اب اس میں موو کیا تھی؟ اس میں موو یہ تھی کہ OIC جو اس وقت بن رہی تھی
اس کے پیچھے ظاہر ہے ایک پورا امریکن انٹرسٹ تھا اور کولڈ وار کا ایک انٹرسٹ بھی اس میں شامل تھا، ڈیفینیٹلی پیک پہ تھی اس وقت دنیا میں۔ کوئی بھی جو فورم بنتا تھا وہ امریکہ یا روس کی مرضی کے بغیر نہیں بن سکتا تھا اس سطح کا۔ تو اس میں انہوں نے یہ سمجھا کہ اگر ہم اس میں انڈیا داخل ہو گیا تو ہمارے مقاصد تو پورے نہیں ہوں گے، چونکہ انڈیا کا اس وقت بہت بڑا سٹینڈ جو ہے وہ نان الائن موومنٹ کے حوالے سے تھا، اور اس نے 80-85 ملک جمع کر دیے تھے پنڈت جواہر لال نہرو نے اپنی قیادت میں۔ تو وہ کہہ رہے تھے کہ یہ تو ایک پرابلم کریٹ ہو جائے گا، اس لیے انہوں نے انڈیا کو باہر نکالا، اور اس میں امریکہ کا ہاتھ تھا، یہ میں آپ کو بتا دوں، چونکہ امریکہ نے عرب کنٹریز کو کہا کہ جی یہ واقعی جو ہے پاکستان نے اگر بائیکاٹ کر دیا تو اس کی اہمیت ختم ہو جائے گی، اس لیے ان کی اب بات سنیں۔ تب سے لے کے تو میں نے آپ کے پروگرام میں کہا تھا کہ بریک بائی بریک، بجائے اس کے کہ انڈیا ایک ایگریسو اور ڈیفینسو پوسچر اختیار کرتا اسلامی دنیا کے بارے میں، انہوں نے اس کو بریک بائی بریک جو ہے تعمیر کرنا شروع کیا ان کے ساتھ تعلقات کو، جس کی اصل شکل جو ہے وہ جا کے کلیئر ہوئی ہے ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے گزشتہ 5-10 سالوں میں، جس میں کہ انہوں نے سعودی عربیہ سے لے کے یو اے ای تک اور مصر سے لے کے تو مراکش تک ان ملکوں کو اپنے اتنے قریب لایا کہ پاکستان سے زیادہ قریب ہو گئے۔ باہر سے کہنے کی باتیں دوسری ہوتی ہیں، لیکن اندر سے آپ دیکھیں اکنامک ٹائز، کلچرل ایکسچینج، ایجوکیشنل ایکسچینج، انویسٹمنٹ، ٹریڈ، یہ چیزیں ہوتی ہیں نا، تعلق تو اسی بیس پہ بنتے ہیں۔